ایزا جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، وہ ہر وقت اشل کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے، لیکن ایزا یہ نہیں جانتی اشل تو خاموش رہ سکتی ہے لیکن شایان نہیں۔ شایان جب پاکستان واپس آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے ایزا نے اشل اور عاشر کو اس گھر سے نکال دیا۔ اب اس گھر میں دو بہنیں راج کر رہی ہیں تو اشان سے اپنی کزن کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ وہ سوچ لیتا ہے ان دو بہنوں کا پردہ صاحب گھر والوں کے سامنے فاش کر کے رہوں گا۔ ادھر ایزا کو جب خبر ملتی ہے شایان پاکستان آ گیا ہے تو وہ اپنا شیطانی دماغ چلاتے ہوئے اسے نقصان پہنچانے کا پلان بناتی ہے۔ ایزا اپنے آدمی کو کال کر کے شایان کو کڈنیپ کرنے کا کہتی ہے۔ یہ آدمی ایزا کی بات مان کر شایان کو کڈنیپ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ شایان اپنے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے، اسی دوران دو آدمی آ کر شایان کو زبردستی یہاں سے لے جاتے ہیں۔ شایان یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ جب شایان کو ایک مخصوص مقام پر لے جاتے ہیں تو شایان ان سے کہتا ہے آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے، آپ کو کیا کام ہے؟ تبھی ایک آدمی شایان سے کہتا ہے ہمیں تم سے کوئی کام نہیں، ہمیں یہ کام کرنے کے پیسے ملے۔ شایان یہ سن کر حیران ہوتے ہوئے اس آدمی سے کہتا ہے آپ سے یہ کام کس نے کروایا؟ تبھی وہ آدمی ایزا کا نام لیتا ہے۔ شایان یہ سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر انایا ایزا کے پاس آ کر کہتی ہے اب تایا جان اس دنیا میں نہیں رہے، ایزا تمہارے لیے اچھا ہوگا، تم اشل کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو تاکہ وہ یہ گھر چھوڑنے پر مجبور نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی اس گھر کا امن و سکون برباد ہو جس طرح پہلے ہوا۔ ہمارا راز ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آیا، تم دعا کرو تایا اس دنیا سے چلے گئے ورنہ ہم دونوں اس گھر میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ اشل کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گی تو وہ ہمارا راز فاش کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائے گی۔ میں نہیں چاہتی روحان کے اور میرے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہوں اور میں ذلیل ہو کر اس گھر سے نکالی جاؤں۔ یہ بات سن کر ایزا اسے کہتی ہے تم ٹینشن نہ لو، میں سب سنبھال لوں گی، میں اس گھر کی بڑی ہوں، میں جیسا چاہوں ویسا کر سکتی ہوں، تم یہ اچھے سے جان چکی ہو۔ اگر اشل نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کے ساتھ وہی کروں گی جیسا پہلے کیا۔ ادھر اشل کے باپ کو جب خبر ملتی ہے شایان گھر میں موجود نہیں تو وہ پریشان ہو کر اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر کار اشل کے باپ کو شایان کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ فوراً اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں شایان کڈنیپ ہوتا ہے۔ اشل کے باپ کو دیکھ کر یہ آدمی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ شایان اشل کے باپ کو دیکھ کر کہتا ہے انکل میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ ایزا کی چال تھی، وہی ایزا جس نے اشل کی زندگی برباد کر دی۔ انکل آپ چلیں، میں شام کو آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ادھر شایان ان لوگوں کے گھر آ جاتا ہے۔ ایزا جب شایان کو دیکھتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ شایان گھر میں داخل ہوتے ہی اشل کے پاس آ کر کہتا ہے میں ایزا کا راز صاحب کے سامنے فاش کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے تمہاری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میرے پاس ان دونوں کا ثبوت ہے۔ جب یہ خبر اسد اور روحان کو پتہ چلے گی تو مجھے یقین ہے روحان انایا کو اس گھر میں ہرگز برداشت نہیں کرے گا، اسد بھی ایزا سے نفرت کرنے لگے گا۔ یہ سن کر اشل شایان سے کہتی ہے میں نہیں چاہتی انایا کے ساتھ کچھ غلط ہو، وہ میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتی ہے، وہ خود بھی ایزا بھابی کے رویوں سے تنگ آ چکی ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تو انایا کی زندگی برباد ہو جائے گی، روحان انایا سے نفرت کرنے لگے گا جو میں ہرگز نہیں چاہتی، تم کسی بھی طریقے یہ سارا پلان ایزا پر ڈال دو، ہمیں ایزا کو سبق سکھانا ہے انایا کو نہیں۔ یہ بات سن کر شایان اشل سے کہتا ہے آپ کو انایا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی اپنی بہن کی طرح ہے، بس میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں ان دو بہنوں کو ذلیل کر کے اس گھر سے باہر نکالوں گا۔ یہ کہہ کر شایان اشل کے روم سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ شایان آتے ہی روحان سے کہتا ہے تمہاری بیوی پہلے مجھ سے نکاح کر چکی ہے، میں اس کا سابقہ شوہر ہوں۔ یہ سن کر روحان اسے کہتا ہے تم کیسی باتیں کر رہے ہو، انایا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ تبھی شایان روحان کو وہ ویڈیو اور پکچر دکھاتا ہے۔ یہ دیکھ کر روحان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ غصے میں انایا کے پاس آ کر کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا؟ تبھی انایا روحان سے کہتی ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ کام ایزا کے ہیں، انہوں نے شایان سے میری ڈیورس کروا کر تمہارے ساتھ نکاح کروایا، میں تو اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھی۔ یہ سن کر اسد ایزا سے کہتا ہے انایا جو کہہ رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ تبھی ایزا اپنا سر نیچے کر لیتی ہے۔ اسد آگے بڑھ کر ایزا کو تھپڑ مار کر کہتا ہے تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔